بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے انبیاء کو دے کر بھیجا اور جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور وہی کی تکمیل قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی، اور اس احسان عظیم کا ذکر بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے ہدایت کے اعتبار سے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اب تمہارے لیے سارے انسانوں کے بندوں کے لیے، کیونکہ مسلم ہو یا کافر ہو، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، جو بھی انسان ہے بہرحال انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ اس کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ نے تمام انسانوں پر یہ حجت تمام کر دی ہے، اور اب اے انسانوں، اے میرے بندو، تمہارے جینے کا جو طریقہ، تمہارے جینے کا جو نظام، تمہارے جینے اور زندگی بسر کرنے کی جو سبیل ہے وہ صرف اور صرف میرے نزدیک اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس اسلام کو ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تیار کرتا ہے۔ تیار کس طرح کرتا ہے کہ ایک ایمان لانے والا، اللہ کو اپنا رب ماننے والا، اس کی آیات کو قبول کرنے والا، اس کے رسولوں پر ایمان لانے والا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے والا، جنت و دوزخ پر ایمان رکھنے والا، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا، اس کی زندگی ایک عجیب رنگ اور ایک عجیب طرز کی ہوتی ہے، جو کسی اور مذہب کے ماننے والے سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک آدمی اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک پورا نظام مرتب دیا ہوا ہے کہ تم اگر ایمان رکھتے ہو ان باتوں پر جن پر اللہ تم سے ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، تو تمہیں یہ اور یہ عبادتیں کرنی ہیں، یہ اور یہ کام کرنے ہیں، تمہارے اندر ایمان لانے کے بعد یہ خوبیاں پیدا ہونی ہیں۔ اگر ظاہری بات ہے بیج ڈالنے کے بعد فصل آنا نہیں آنا، پھر بیج کی کوالٹی، زمین کی کوالٹی، پھر بیج اور زمین کے ساتھ معاملہ کرنے والے کسان کی حکمت عملی، اس کی محنت، اس کا تجربہ، یہ ساری چیزیں فصل کے اوپر اثر انداز ہوں گی نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی اعلیٰ قسم کا بیج ڈالے، زمین بھی زرخیز ہے اور اس کو تجربہ بھی ہے، وقت پر پانی بھی دے رہا ہے، وقت پر کھاد بھی ڈال رہا ہے، تو اس کی فصل خراب کیسے آ سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا، نظام قدرت کے خلاف ہوئیں گی نا وہ بات۔ تو ٹھیک ایسا ہی نظام یہ بھی تو ہے۔ پھر اگر ایک آدمی کے دل میں ایمان کا بیج گر گیا ہوا ہے تو پھر اس کے فصل جو ہے نیک اعمال کی وہ وہی آنی چاہیے جو اس سے اللہ چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس کو آپ بتا کر گئے ہیں اور دکھا کر گئے ہیں کہ یہ فصل ہے میری،
جس ایمان کی طرف، جس توحید کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. اور یہی تو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا نا مکے والوں کے سامنے 13 سال کہ دیکھ لو جاہلو، تم جس نظام کو لے کر چل رہے ہو، تم اپنے جن باپ داداؤں کی جھوٹی غلط سلط رسموں کو لے کر چل رہے ہو دین کے نام پر، اس سے تم کیسے افراد پیدا کر رہے ہو. اور ہمارا نبی جس دین کی طرف بلا رہا ہے، جس توحید کی طرف بلا رہا ہے، اس کو ماننے کے بعد لوگوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. یہ تو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا نا، اور وہ بہت بڑی دلیل تھی. ہر عقل رکھنے والا، سوچ رکھنے والا انسان برابر اس پہ غور کرتا تھا کہ نہیں بھائی، واقعتاً ہم جس طرح سے زندگی گزارتے آئے، باپ دادا کے نام پر یہ سب کرتے آئے، اس میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو جو مان رہا ہے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آ رہی ہے جو پرکشش ہے. یہ بات تو بالکل فطری ہے. اللہ نے ہر انسان کو حق پر پیدا کیا ہے، اس لیے انسان چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی سماج، قوم اور کسی مذہب دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن اس کے اندر اللہ نے جو فطری حق کی صلاحیت رکھی ہے نا، وہ ہمیشہ سچ کو برابر پرکھتی ہے، اور سچ کی طرف برابر دل انسان کا مائل ہوتا ہی ہے. تو یہی تو مکہ میں 13 سال تو اسی پر کام ہوا بس. وہاں تو نہ کوئی روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ کوئی شراب سے ممانعت آئی تھی، نہ زنا حرام تھا، کچھ نہیں تھا. خالی یہی کہا جا رہا تھا کہ بس اپنے رب کے ساتھ شرک مت کرو، توحید خالص اختیار کرو، باپ داداؤں کی ان جھوٹی اور غلط رسموں کو چھوڑو اور اپنے اخلاق کو سنوارو. تم کو مر کر جواب دینا ہے، میں اسی بات کی خبر دینے کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. بس یہ 13 سال مکے میں یہی باتیں ہوتی رہی. نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج فرض ہوا، نہ شراب حرام ہوئی، نہ زنا حرام ہوا، کچھ نہیں. چند اخلاقی باتیں بس بتائی گئی. اپنی لڑکیوں کو زندہ مت گاڑو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، کمزوروں پہ ظلم مت ڈھاؤ. یہ ہر انسان کے اندر فطری آواز تھی اس کی کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، گناہ ہیں. اس لیے لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے تھے کہ بھئی واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف بلا رہے ہیں اور جس بات کی وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ تو واقعی دل کی بات ہے، ہمارے اپنے دل کی آواز ہے. ہر لوگ جو عقل و فکر سے کام لینے والے تھے وہ ایمان لاتے گئے، حالانکہ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنا بھی جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، لیکن وہ آیات ان کو، چونکہ عربی زبان میں تھی، ان کی زبان عربی تھی، وہ اس کو پوری طرح سے محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو اسی پہ تو کفار مکہ تھوڑا الرٹ ہوئے تھے کہ نہیں یہ ہم اس کو ایسی سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو آگے ہمارا ستیاناش ہونے والا ہے. وہ سمجھ گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بہت پرکشش اور پر اثر دعوت ہے، اور اس کو قبول کرنے والا، اب وہ لوگ چونکہ عقل و شعور کے ساتھ قبول کرتے تھے نا، ماں پیٹ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ تو قرآن سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو کچھ بھی اس کی وضاحت فرماتے، آپ جو کچھ اللہ کے احکام کو پڑھ کر سناتے، اور پھر آپ اپنے رسالت کے منصب کو پورا کرتے ہوئے اس کے جو مطالبات دکھاتے، سمجھاتے اور بتاتے، اس سے لوگوں کے دل اور دماغ میں ایمان پیوست ہوتے جاتا. اب یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ 29 پارے کی سورہ المعارج ہے. وہاں شروع ہوتی یہاں سے کہ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے. مذاق اڑا رہے تھے نا. وہ پیغمبر 2 چیزیں بیان کرتا تھا، بشیر ہوتا تھا، وہ نذیر ہوتا تھا. بشیر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، نیک عمل کرو، تمہیں جنت ملے گی. اور نذیر ہوتا تھا اس طرح سے ڈرانے والا کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا اور اسی حال میں تم مر گئے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. مبشرا و نذیرا، بشارت دینے والے، ڈرانے والے. تو للکافرین لیس لہ دافع، تو وہ عذاب تو واقع ہوگا. ان کے مذاق اڑانے یا پوچھنے کے انداز میں ان کا جو طنز چھپا ہوا ہے، جس کو یہ ناممکن سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہوگا، لیکن جس دن وہ واقع ہوگا تو پھر جھٹلانے والوں کو اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا. اور آگے کی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے
احوال بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ یہ گناہ گار لوگ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ مجرم لوگ اس دن عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کہ ہمارے بیٹوں کو فدیے میں لے لے، میرے کو چھوڑ دے. ببنیہ وصاحبتہ، کوئی کہے گا اللہ میری بیوی کو میرے بدلے عذاب میں ڈال دے، میرے کو چھوڑ دے. دیکھو رشتوں کے نام لے کے غور کرو ذرا. وَأَخِيهِ، اور میرے بھائی کو بھی، میری اولاد کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور میرے خاندان کو جس میں میں رہا فخر کے ساتھ، چین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جس سے مجھ کو طاقت ملتی تھی، پناہ میں تھا میں، وہ خاندان کو پورے کو ڈال دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں تک کہ زمین میں جتنے بھی ہیں ان سب کو ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِي، پھر وہ چاہے گا کہ ان سب کو جھونک کر اب خود نجات پا جائے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ذرا غور کرو، یہی وہ رشتے ناتے ہیں جن کے لیے آدمی اس دنیا میں سب کچھ کرتا ہے، حلال حرام سے بے نیاز ہوتا ہے، ان کے ہی لیے. ان کی محبت میں انسان دوسروں کا حق بھی مارتا ہے، ان کی محبت میں انسان حق تلفیاں کرتا ہے، ان کی محبت میں میراث کا مال ہڑپتے ہیں لوگ، ان کی محبت میں حرام سے بے نیاز ہو کر پورے بے باکی کے ساتھ حرام کمانے میں لگ جاتے ہیں تاکہ اولاد کو اچھا کھلا سکیں، اچھا پہنا سکیں، بہترین مکان دے سکیں، بیوی کو خوش رکھ سکیں، خاندان میں اپنا نام اونچا کر سکیں، خاندان میں بڑے بن سکیں. یہ سب نا دیکھو مگر اس دن کیا حال ہوگا، کتنا بھیانک نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے. یود المجرم، چاہے گا ہر گناہ گار، مجرم، اللہ کا باغی، نافرمان، سرکش، غافل، اس کی عبادت، اس کی اطاعت سے منہ موڑا ہوا انسان جو ان رشتوں اور ان کی محبتوں میں پھنسا ہوا تھا اور ان کی خاطر اس نے سب کچھ بلا دیا تھا، کل یہ رشتے اس کی نگاہ میں ایسے حقیر، ہیچ، بے وقت ہو جائیں گے اور اتنا ان سے وہ بیزار ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ سے کہے گا کہ سب کو لے لے فدیے میں میرے بدلے، میرے کو نجات دے دے. اللہ فرمائے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. تمہارے اس طرح چاہنے سے تھوڑی کچھ ہونے والا ہے کہ اللہ تمہارے بدلے کسی اور کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری بیوی کو اور تمہارے مال اموال کو، تمہارے خاندان اولاد کو، تمہارے بھائی بندوں کو لے کر جو ہے تم کو چھوڑ دے گا. نہیں، وہ آگ تو چاٹ جانے والی ہے، بھون کر رکھ دینے والی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا ذکر بھی کر دیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے وہ ذرا جلد باز ہے. یہ انسان میں کمزوری ہے، ہر انسان میں ہے. اب ہماری کمزوری کیا ہے؟ یہی تو ہے نا، ہم کچھ بھی کام کریں گے ہم کو جلدی سے اس کا نتیجہ ہونا، جلدی نتیجہ ہونا، کوئی بھی کام ہو. کاروبار کرنے کے جائیں گے تو ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری خواہش کیا رہتی؟ بس یہ کاروبار میں نے کرا، اس میں میرے کو لاکھوں کے وارے نیارے ہو جانا، میں بھی دوسروں کے ساتھ لکھپتی ہو جانا. دین کا کوئی کام کر رہے، کسی کو دین بتا رہے، سمجھا رہے، تو خواہش یہ رہتی ہم جو بتا رہے اس نے جلدی سے سمجھ لینا، نمازی بن جانا، روزہ دار بن جانا. ہلوعا، جلد باز، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، ہر کام کا نتیجہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے جلد باز. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ چلانے پکارنے لگ جاتا، چیخ پکار کرنے لگ جاتا ہے، اے اللہ کیسا ہوگا، اے اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ارے باپ رے یہ کیوں ہوا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا کرتا ہے تو اس کو روکنے والا بن جاتا، اس کو روکنے والا بن جاتا ہے.
الا المصلین. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ میں اسی لیے شروع سے تھوڑا اس کو لا رہا ہوں کہ بات کھل کر سمجھ میں آ جائے. یہ کمزوری ہے انسان میں. یہ انسان کی کل حالت ہوگی کہ وہ جن کے لیے آج مرتا ہے جیتا ہے. دھوپ نہیں دیکھتا, بارش نہیں دیکھتا, سردی نہیں دیکھتا, کماتا ہے, پسینہ ٹپکاتا ہے, یہاں تک کہ جب دیکھتا ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو پھر حلال حرام سے بے نیاز ہو جاتا ہے. نمازیں کی پرواہ نہیں, روزوں کی پرواہ نہیں, دین کی پرواہ نہیں, کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے احکام سے کوئی لینا دینا نہیں, رسول کی سنتوں سے کوئی واقفیت نہیں, کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا, بس وہ اور اس کی دنیا. اور کل ان سب کو بولے گا کہ لے لے فدیے میں اور چھوڑ دے میرے کو, نجات مجھ کو مل جائے. اور یہ مضمون کوئی ایک جگہ نہیں آیا قرآن میں, کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ یہ رشتوں کے نام لے کر اللہ نے کہا. اور سورہ توبہ میں تو صاف صاف دھمکی دے دی ہوئی ہے نا, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہی تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد, تمہارا خاندان, تمہاری تجارتیں, تمہارا کاروبار, تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے, تمہارے وہ گھر جو تم نے بنائے جو تم کو بہت پسند ہیں, یہ سب تم کو اگر اللہ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو پھر تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اور سنو, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. صاف رشتوں کے نام لے لے کے بتائی گئی بات. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مگر فرمایا یہ ساری انسان میں کمزوریاں ہیں, یہ کل حال ہوگا. الا المصلین, مگر نماز پڑھنے والے. اب یہاں سے نماز کی اہمیت کو سمجھو. دیکھو, جس کا ایمان تندرست ہے, جس کا ایمان صحت مند ہے, وہ نمازی رہتا. اور جس کا ایمان جتنا صحت مند ہے اتنی اس کی نماز صحیح ہے, اور جس کی نماز جتنی صحیح ہے اتنا اس کا دین صحیح ہے. اسی لیے اسلام میں نماز کی اہمیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے. ساری عبادتوں کی جان ہے, یہ ساری نیکیوں کا دار و مداری نماز پہ. یہ سب ہے, یہ انسان کی کمزوری ہے. لیکن جو نمازی ہیں الا المصلین, مگر نماز پڑھنے والے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے, وہ نمازی ہوتے ہیں. پھر یہ نماز ان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون. ایمان صحیح ہوتا ہے تو صحیح ایمان ان کو نمازی بناتا ہے. نماز صحیح ہوتی ہے تو پھر یہ نمازی کیا ہوتا ہے؟ اپنی نمازوں پر دائم ہوتے ہیں, قائم ہوتے ہیں, ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو آ گئے جوش میں, تراویح کوئی آ گئے, بعد میں نہ پھر فرض نمازوں کا خیال, فجر تو سال بھر غائب, عشاء بھی جی میں آیا تو پڑھے, نہیں تو بس اپنے رہے. ابھی یہ رمضان میں دیکھو, ابھی ایسے بابرکت عبادت کے مہینے میں بھی ابھی بہت سے شیطان IPL میں لگے ہوئے ہیں, رہ ہی نہیں جاتا ان کو. تھوڑا تو بھی دیکھتے ہو. یہ اعلان ہے اس بات کا کہ نماز درست نہیں ہے. اور نماز درست کیوں نہیں ہے تو اعلان ہے اس بات کا, ثبوت ہے اس بات کا, نتیجہ ہے اس بات کا کہ ایمان بیمار ہے. ایمان بیمار ہے. اور یہ ایمان جتنا بیمار ہوگا, نمونیا عام ہے, ٹھیک ہے, بھاپ سے دوا گولی سے بلغم پگھلا نکل جائے گا, لیکن یہ اگر کرونا وائرس کا نتیجہ ہے تو پھر یہ کیا کریں گا؟ اگر نہیں سنبھلا تو یہ خون کو گاڑھا کریں گا اور دل کی حرکت کو روک کے انسان کا خاتمہ کر دیں. اسی لیے آپ نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود کی روایت مسلم میں جو آئی ہے, کہ جس مومن کو برائی دیکھ کر دل میں کوئی نفرت اور کڑن بھی پیدا نہیں ہوتی تو اب اس کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچا. وہ خطرناک صورتحال ہے ہماری اس اعتبار سے. آج بہت خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں. اکثر گناہ تو ہماری عادت بنے ہوئے ہیں, بلکہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے بغیر ہم کو رہا ہی نہیں جاتا. اور ان چیزوں کو ہم گناہ نہیں بلکہ موجودہ دور کی ضرورت سمجھنے لگ گئے.
حالانکہ وہی چیزیں ہمارے ایمان کو اس کورونا سے بھی زیادہ خطرناک کمزوری میں مبتلا کر رہی ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ تو بہت اہم چیز ہے۔ دیکھو اصل میں اسلام دو حقوق سے مل کر پورا ہوتا، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور دوسرے ہے حقوق العباد، بندوں کے حق، اور ان میں وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے اپنے مالوں میں حق ہوتا ہے طے شدہ، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم انسانوں کے لیے بھی۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس مال کے معاملے میں پوری طرح اپنے نفس اور شیطان کا شکار ہے، شیطان کا شکار ہے، اور خیر اور بھلائی کے لیے ہمارے ہاتھ کھلتے نہیں۔ اللہ نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ اس کے مومن بندے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کماتے ہیں وہ ان کا اپنا ہی نہیں رہتا، بلکہ ان کے اموال میں ان لوگوں کا حق موجود ہوتا ہے جو مانگنے والے بھی ہیں اور جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر کرتا ہے قرآن، کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے مال و اسباب، اس میں تمہارا ہی حق نہیں ہے، تمہاری بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا بھی حق موجود ہے اس میں جو غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے مجبور ہیں مانگنے پر بھی، اور جو مانگتے تو نہیں لیکن ان کو اللہ نے محروم اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ان کی بھی آزمائش کرے، تمہاری بھی آزمائش کرے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، دیکھو دو چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد میں پھر بات یہاں آ رہی ہے، بڑی عجیب ترتیب ہے اس سورہ میں آیات کی، کہ جو وہ خرابیاں جو اوپر بیان ہوئی اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ مگر نمازی اگر وہ ہے تو اللہ ان خرابیوں اور کمزوریوں سے اس کو بچا لے گا۔ پھر جو نماز پر قائم رہے گا اس کی صفت یہ ہوگی کہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا اللہ کا دیا ہوا، اس میں وہ اللہ کے ان بندوں کا حق محسوس کرے گا اور ان کو ادا کرے گا۔ اور یہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی، یعنی ایسا عمل جس کا ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ آخرت کو مانتا ہے۔ آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو رمضان کے بارے میں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کے احکام بیان کرتے ہوئے کہ رمضان میں اپنے ملازموں سے کام ہلکا لو۔ سب سے بدترین حالت مسلمانوں کی ہے، کوئی غیر مسلم تو بھی اپنے مسلم ملازم پر رحم کھا جائے گا روزہ ہے بول کے، مگر یہ مسلمان یہ تو بولیں گے حرام کما ہے کیا، پیسے کائے کو دے رہے تیرے کو، تنخواہ کائے کی لے رہا تو۔ اور یہی حکم گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے خاص طور سے، کہ رمضان میں اس کو بھی ذرا راحت پہنچائی جائے، اس کے کام کو ہلکا کیا جائے۔ 2 بجے اٹھنا پڑتا ہے عورتوں کو سحری کے واسطے، 2 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ صاحب تو سوئے ہوئے ہیں، صاحب تو 15-20 منٹ پہلے اٹھیں گے، ان کی ڈشیں تیار کرے گی بیوی، 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے صاحب پھر پوری ڈشوں سے اچھی طرح شاد کام ہوں گے، اذان کے وقت میں آخری گھوٹ پئیں گے، تب کہیں جا کے ڈکار لیں گے۔ اب وہ بیچاری 2 بجے سے جاگ رہی ہے، تو اس کو بنانا ہے سب، نہیں اپنے کو تو چلتا ہی نہیں بولے۔ وہ افطار میں کھائے والا اپنے کو سحری میں نہیں کھایا جاتا، افطار میں کوفتے کا سالن بنائے تو اپنے کو سحری میں قیمہ ہونا ہی پڑتا ہوا۔ کا روزہ کیسی عبادت،
काय का डर अल्लाह का, कैसी नबी पर ईमान का तकादा पूरा कर रहा है, उसको इबादत का वक्त ही नहीं। पहले तो उनको खुद ही शौक़ नहीं रहता ज़्यादा इबादत का, वो भी यही माशरे की औरतें हैं ना, यही मर्दों की औरतें हैं, वो भी उनको पहले ही शौक़ नहीं। वो तो दुकाना भर रहे अभी लॉकडाउन में भी, हालत देखने की थी। आज दुकानें क्या खुल गए हैं, मुसलमान औरतों के जमघट्टे शुरू हो गए। उनको भी वैसा ख़ास शौक़ नहीं है कुछ इबादत का। हाँ, जिनको है शौक़ बेचारियों को, तो उनके पास में अब वक्त नहीं मिलता उनको, खाने पकाने में इनका सारा वो काम। और अब तो ज़ाहिर बात है, अब तो ईद का लग गया गलगला, तो अब तो हर एक उसमें लगा हुआ है। जबकि हुक्म है ख़ास, बतौर ख़ास रमज़ान के सिलसिले में, कि रमज़ान के महीने में अपने खादिमों, अपने मुलाजिमों पर काम का बोझ ज़रा कम करो, वो भी रोज़ा है। और ये हुक्म घर की बीवियों के लिए भी, घर की औरतों के लिए भी, बीवियों के लिए भी, माँओं के लिए भी, बहनों बेटियों के लिए भी, कि उनको भी इबादत का मौका मिले। उनका दिन, उनकी रात पूरी बस खाने बनाने में जा रही। तो वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, वो वही लोग हैं जो इन खूबियों के मालिक होते हैं, और यही हैं आखिरत को मानने वाले। आखिरत का जो यकीन रखता है, आखिरत को मानता है, वही इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होता है, वही इन अहकाम पर अमल करता है। और जिसको आखिरत का यकीन नहीं, वो ना नमाजी बनता है पूरी तरह, ना उसके अंदर ये औसाफ पैदा होते हैं, ना उसको अल्लाह के अहकाम की परवाह होती है, ना उसको बंदों के हुकूक़ का कोई लेना देना होता है बंदों के हुकूक़ से। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, फिर ये खूबियाँ रख के भी वो जन्नत के वारिस और ठेकेदार नहीं बन जाते, बल्कि वो अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं। ये नेकी करके वो अपने को जन्नती नहीं समझ के बैठ जाते कि हम जन्नती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमने इतना दिए, उनको इतना दिए, इनको इतना दिए, नहीं, बल्कि वो ये सब करते हुए अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं। ये ख़ास बात है। देखो, यहाँ शैतान अपना काम बताता है, शैतान यहाँ अपना काम बताता। आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, सदका कर रहा है, दुआएं कर रहा है, मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा है, सब है, और कुछ हुकूक़ भी अदा कर रहा है, मगर शैतान ऐसे मौके पर अपना वार करता है। वार क्या करता है? वो वार ये करता है कि वो इन इबादत के मामले में रिया को दाखिल कर देता है, दिखावे को। बस सारा मामला इन इबादतों का ख़त्म, सारा मामला ख़त्म। इसी को शिर्क खफ़ी कहा गया है, छुपा हुआ शिर्क। इंसान अपने किसी नेक अमल में अल्लाह के सिवा किसी और को जगह दे रहा है, वो शिर्क कर रहा है, और अपनी इबादत को, अपने अमाल को ज़ाय कर रहा है। अल्लाह के मुखलिस मोमिन बंदों की पहचान क्या होती है कि वो उन सारी नेकियों को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया गया है, और इन सब को करते हुए भी वो अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं, निचंत नहीं हो जाते। अरे हम तो बहुत नेक, हम तो बड़े नमाजी परहेज़गार हैं, और हमने तो बड़ा अल्लाह की राह में सदका दिया है, खैरात किए, ज़कात भी हम निकालते हैं, ऐसा है वैसा है। नहीं, वो सब करते हुए डरते हैं अल्लाह से। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, बेशक उनके रब का अज़ाब है ही बड़ा ख़तरनाक, वो है इस काबिल कि उससे डरा जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, फिर ये नमाजी क्या होते हैं? ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले होते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, ये अल्लाह ताला ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं उन चीज़ों पर जिनको वो बंदे के लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से नुकसानदेह समझता था, और कुछ चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी तो है लेकिन एक हद तक है, और एक हद में जाकर उसको हलाल किया गया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ही की दी हुई सलाहियत और क़ुव्वत का नतीजा है। तब बीवी ज़रूरी है मर्द के लिए, औरत के लिए मर्द ज़रूरी है,
تو اب اس کو کیسے تکمیل تک پہنچایا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو استعداد اور قوت دی گئی ہے، یہ جنسی قوت، اس کا وہ غلط اور بیجا استعمال نہیں کرتے، بے محل استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیاں، اس زمانے میں لونڈیوں کا ایک نظام تھا، آج وہ ہے ہی نہیں، ان کے علاوہ وہ کوئی اور پھر راستہ نہیں تلاش۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت اور اجازت کے بعد بھی اگر کوئی مزید ان چیزوں کا غلط استعمال کر کے حد پھلانگتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو یہی لوگ حد سے نکلنے والے۔ والذین هم لاماناتہم، پھر یہ نمازی ہونے کے ان میں کیا خوبی پیدا ہوتی ہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں و عہدہم اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عہدہم راعون۔ امانت کیا ہے؟ بہت بڑا لفظ ہے یہ، اور اس میں پوری زندگی، پورا دین آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو امانت کہا ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آخری آیات میں بیان کیا گیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے اپنی یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی، وہ ڈر گئے، وہ بولے نہیں پروردگار یہ ہم سے نہیں ہوگا، ورنہ ہم تو تیری اطاعت کے لیے چاہیں نہ چاہیں تیار ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو ان کو اس پر مجبور کر سکتا تھا۔ آسمانوں پہ پیش کیا، آسمان لرز گیا، بولے نہیں یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ زمین پہ پیش کیا، زمین بھی گھبرا گئی، نہیں بولے پروردگار اور جو چاہے تو ہم سے کام لے لے، ہم تیرے غلام ہیں، تیری اطاعت میں بندھے ہوئے ہیں، یہ امانت کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان بولا ہاں میں اٹھاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں یہ بوجھ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ظلم بھی کرتا اپنے آپ پر، اور اپنی جہالت سے وہ ذمہ داریاں بھی اٹھا لیتا جس کو اٹھانے کی سکت نہیں رہتی اس میں۔ اب اٹھا لیا تو پھر رب نے احسان فرمایا کہ اس امانت کے بوجھ کو اس کے لیے آسان کیا، اس میں وہ صلاحیتیں رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، جن کی نماز صحیح ہوتی ہے، نماز ان کی صحیح ہوتی ہے جن کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اور جن کا ایمان صحیح ہوتا ہے وہ نمازی ہوتے ہیں، نماز صحیح ہوتی ہے تو پھر ان کا پورا دین صحیح ہوتا ہے، اور ان میں یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ یہ امانتیں ہیں سب، یہ ہماری آنکھ، یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ ہمارا پورا جسم، یہ ہمارے جسم کی ساری قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سوچنے والا دماغ، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ، حرکت کرنے والے ہاتھ پیر، یہ سب کیا ہے؟ امانت ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ ان میں سے جس چیز کا بھی انسان غلط استعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے نا وہ۔ اس کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، اس بندگی کے لیے اس کو زندگی دی گئی، اس زندگی کو جینے کے لیے پورا نظام کھڑا کیا گیا، بندگی کا صحیح طریقہ سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیج کر وحی کے ذریعے طریقہ سمجھایا گیا، اس کے بعد وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نام پر عورت کو اپنے لیے بیوی بنا کر حلال کر کے لایا، اب اس کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے بار بار تاکید کی گئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور خیانت بھی کر رہا ہے، اس طرح تمام پورا دین اس میں سمٹ کر آیا تھا، پوری امانت ہے یہ، پورا دین اور دین کے سارے احکام۔ انسان جہاں اللہ اس کے رسول کے جس حکم سے سرکشی کر رہا ہے، ہٹ رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، اس کا دین ہی نہیں بولے آپ نے، لا دین لمن لا امانت له۔
اس کا کوئی دین ہی نہیں جس میں امانت نہیں۔ آپ صادق الوعد، صادق اور امین کیوں کہلائے؟ کفار مکہ آپ کو نبوت سے پہلے ہی یہ خطاب دے چکے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ اور امانت کی اور صداقت کی انتہا یہ کہ جن کفار مکہ نے خود آپ کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر کے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، ان میں سے بہت سوں کی امانتیں آج بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی آج کی رات میرے بستر پر تم سو جاؤ گے اور دیکھو یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں۔ کیا امانت کا معیار ہے بھائی، صداقت کا مقام دیکھو۔ وہ لوگ جو آپ کے قتل کے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے گھر گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے بعضوں کی امانتیں آج بھی رکھی ہوئی ہیں کہ یہ امین اور صادق ہے۔ کوئی آج ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے اس طرح؟ کوئی بھروسہ کر سکتا ہے ہمارے اوپر اس طرح؟ حضرت علی کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی امانت ہے علی، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، میرے بعد یہ امانتیں دے دینا، جس کی اس کو پہنچا دینا اور تم چلے آنا مدینہ۔ ادھر صداقت اور امانت کا حال دیکھو، اور ہماری دیکھو حالت آج اس اعتبار سے کیا ہے۔ اسی لیے نماز کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ نماز کے اوپر سارے دین کا دار و مدار اسی لیے ہے۔ رمضان کی حد تک نماز نہیں ہے، سال کے 12 مہینے کے 24 گھنٹے، ہر 24 گھنٹے کے 5 وقت کی نماز کی حفاظت اور نگہداشت یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نماز صحیح ہے تو پھر دین صحیح ہوتا جاتا ہے، اللہ کی توفیق ملتی جاتی ہے، یہ اوصاف مومن کے اندر پیدا ہوتے جاتے ہیں، اللہ خود مومن کو راستہ بتاتا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے راستوں میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کے لیے اپنے راستے روشن اور کشادہ کرتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ پھر اس نماز سے ان میں اور خوبی کون سی پیدا ہوتی ہے؟ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی اور بڑی گواہی تو ہماری کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ سب سے بڑی اور عظیم گواہی ہے۔ اب اس کا یہ احتساب اور جائزہ لے لو کہ کیا ہم اس گواہی پر قائم ہیں؟ واقعی اللہ کو ہم اپنا معبود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں؟ یہ گواہی تو ہم نے دی ہے نا، مگر قائم کہاں ہیں ہم اس پر؟ قائم نہیں ہے نا ہم اس پر۔ تو پھر دوسری جو گواہیاں ہیں جو ان دنیاوی اور انسانی معاملات میں ہم دیتے ہیں، نکاح کے وقت گواہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ آپس میں جب بھی کوئی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ بنا لیا کرو۔ بے شمار معاملات میں گواہوں کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ باقاعدہ اس کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ گواہ اپنی گواہی سے نہ پھریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ گواہی اگر حق ہے، سچ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے تو بھی گواہی دو، اس کو چھپاؤ مت۔ جب ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ٹھہرائی ہوئی اپنی گواہی پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھا، تو پھر بھلا انسانوں کے معاملات میں گواہی ہماری کیا اہمیت اور کیا قیمت اس کی، اور کیا ہے ہمارے پاس اس کی حیثیت باقی رہتی ہے؟ یہ ہے ایمان۔ ایمان کی اصل یہ ہے کہ ایمان اگر واقعی ہے، نمازی بنے گا، نماز صحیح ہے، وہ اپنی گواہی پر قائم ہونے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ دیکھو شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ الا المصلین۔ اوپر کی وہ باتیں آ گئی تھی کہ انسان جلد باز ہے، ذرا سی برائی پہنچی، دکھ پہنچا تو چلانے لگ جاتا، گھبرا جاتا، وائے ویلا کرنے لگ جاتا، شکوہ کرنے لگ جاتا، اور ذرا سی اللہ تعالیٰ نے نعمت دولت دے دیا تو پھول جاتا، اترا جاتا، بھلائی سے رک جاتا، روکنے لگ جاتا۔ لیکن جو نماز پڑھتے ہیں، یہاں سے شروع ہوئی تھی، اب یہاں پہ ختم ہو رہی ہے صفت۔
والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہاں پر کیا کہا؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، دائم ہوتے ہیں، اور ان میں یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت اہم دیکھو سلسلہ، بہت اہم آیات ہیں، بڑا عجیب مضمون اس میں باندھا اللہ تعالیٰ نے۔ نماز کی تو عجیب یعنی فضیلت اس میں بیان ہوئی ہے، اس سے زیادہ نماز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ نہیں۔ شروع ہوا وہیں سے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کیسی نماز پڑھنے والے ہیں؟ دائمون، ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پر قائم ہیں۔ اور پھر یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں پھر آخر میں گویا پورا دین نماز کے اندر سمٹا ہوا ہے، پورا دین، شروع بھی نماز، آخر بھی نماز۔ پہلے ذکر بھی وہیں سے ہوا، نماز پڑھنے والے، نماز پر قائم رہنے والے، یہ سب ان کی خوبیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو نماز پہ قائم رہنا ہے، ایک نماز کی حفاظت کرنا ہے، تو پھر بندے کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کو منافق کہا گیا جو مارے باندھے دو جان پر نماز پڑھتے تھے۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، اور ان نمازیوں پر تباہی بھیجی گئی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں اسی کا ذکر یہ ہے کہ وہ ایسے نمازی نہیں ہوتے جو اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، بلکہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی صفت ایک اور کیا بیان کی گئی کہ اب نماز سے غافل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نماز سے غافل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ مسجد سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب نماز سے غافل کرنے والا ہے۔ دکان ہے، مکان ہے، بیوی بچے ہے، کپڑا لتا ہے، کھانا پینا ہے، کاروبار ہے، چلنا پھرنا ہے، دوست احباب ہے، رشتہ دار ہیں، یہ سب نماز سے غافل کرنے والے لوگ ہیں۔ ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا بیان فرماتی کہ آپ گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے، اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھوڑی بہت ان کے ساتھ میں، جائز حدود کے اندر، انتہائی تہذیب اور شائستہ انداز میں ادھر ادھر کی گفتگو بھی کرتے، لیکن جیسی اذان کی آواز سنتے تو اس طرح آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے جیسے آپ کا گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اجنبی ہو جاتے آپ، اور وہ اٹھ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے۔ یہاں تک کہ ہر اچھے اور برے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بتائیے، جہاں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے، جہاں آپ کو کوئی خوشی میسر آئی آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ نماز یہ بہت اہم ترین فریضہ ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے اعلان کیا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے کیا ہے۔ اور یہ نماز ساری عبادتوں کی جامع ہے، اس کے دائرے میں جو ہے وہی دین ہے، وہی عبادت ہے، وہی ایمان ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اسی کا ہے، روزے، حج، عمرہ، زکوٰۃ بازو میں سب سے پہلے نماز کامیاب ہوئی، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، عمرہ سب ٹھکانے لگ جائیں گے۔ چلو چلو، نماز میں اٹکا، ساری عبادتیں بازو میں، چل پہلے حساب دے اس کا۔ یہی ہے نماز۔ اس نماز پر جو قائم ہوتے ہیں، اس نماز کی جو حفاظت کرتے ہیں، ان کا دین محفوظ، وہ خود محفوظ۔
اولئک فی جنات مکرمون، جنت ہم نے میراث سمجھ لی اپنی، یہ ہیں لوگ جو عزت والی جنتوں میں ہوں گے، جن کی نمازیں ایسی اور جن میں یہ خوبیاں پیدا ہوں گی، جن کا ایمان اتنا صالح اتنا تندرست ہوگا کہ وہ نمازوں کی قائم کرنے والے، نمازوں پر قائم رہنے والے، ہمیشگی برتنے والے ہوں گے، ان میں یہ خوبیاں پیدا ہوں گی اور پھر وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح سے یہ نماز ان کو رب سے جوڑے گی، ان کے دین کو محفوظ رکھے گی، ان کو کل عذاب علیم سے محفوظ رکھے گی۔ تو یہ ان آیات میں دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو کیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ شروع بھی ہوا تھا اسی سے کہ جو لوگ نماز پر قائم رہتے ہیں اور پھر ان میں یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہی لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی بھی اور اپنی نمازوں پر ہمیشگی کے ساتھ قائم رہنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی اور نگہداشت کے لیے اس نماز کی حفاظت کی توفیق عطا کرے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ ہمارے دین اور ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے ہمیں اپنی خوشنودی کے راستے پر چلنے کی طاقت اور جرأت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔